اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from Shaitan, the outcast. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ Competition inwardly increase diverts you until you visit the graveyards. No, you are going to know. Then no, you are going to know. No, if you only knew with knowledge of certainly, you will surely see the hellfire. Then you will surely see it with the eye of certainly. Then you will surely be asked that day about pleasure. شان نزول۔ مکہ مکرمہ میں 2 خاندان آباد تھے۔ ایک خاندان کا نام بنی سہم ہے اور دوسرے خاندان کا نام بنی عبد مناف تھا۔ ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ ایک نے کہا ہم تعداد میں زیادہ ہیں، دوسرے نے کہا ہم تعداد میں زیادہ ہیں، فیصلے کے لیے مردم شماری کی جائے۔ مردم شماری میں بنی سہم کے لوگ کم نکلے۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم مقابلے میں ہار گئے۔ پھر کہنے لگے قبروں کو بھی گنو۔ جب قبروں کو شمار کیا گیا تو بنی سہم کی قبریں زیادہ تھیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ تم مردم شماری میں قبروں کو بھی گنتے ہو، اس مردم شماری نے تمہیں اتنا غافل کر رکھا۔ تفسیر: التکاثر کا معنی ہے زیادتی طلب کرنا، اور انسان کی عادت ہے کہ آخری عمر میں اس کو اس بات کی ہرس ہو جاتی ہے کہ اس کا مال و اولاد اور نوکر چاکر زیادہ ہو جائیں، اور یہی چیزیں معرفت الہی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کے درجے میں داخل کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں ان میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسا کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حتیٰ زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا حتیٰ یاتکم الموت، ابن کثیر بروایت ابن ابی حاتم۔ اس لیے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلہ و نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے اور اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو۔ یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں ایسے مست ہو رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ زیارت قبور اور قبر کو بوسہ دینا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَلَا يَمْسَ الْقَبْرِ وَلَا يَمْسَحْ وَلَا يَقْبِلْ فَانَ ذَلِكَ مَنْ عَادَةَ النَّصَارِ۔ ترجمہ، اور نہ ہاتھ لگائے قبر کو اور نہ اس کو چھوئے اور نہ اس کو بوسہ دے، کیونکہ یہ نصاری کی عادت ہے۔ یہی بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر کو بوسہ دینا اور اسے سجدہ کرنا اور پیشانی رکھنا حرام اور ممنوع ہے، اور والدین کی قبر کو بوسہ دینے میں فقہ روایت نقل کرتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں۔ مولوی امجد علی رضوی بریلوی لکھتے ہیں قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے۔ ارشاد المحاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور قبر کا طواف تعظیمی منع ہے، اور اگر برکت لینے کے لیے گرد مزار پھرا تو حرج نہیں، مگر عوام منع کیے جائیں، بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ نیز مولوی امجد علی بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے متعلق لکھتے ہیں کہ خبردار، جعلی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو، یہ خلاف ادب ہے، بلکہ 4 ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ فاضل بریلوی لکھتے ہیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے اور عہد منع ہے۔ خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے متعلق ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے۔ پھر تقبیل کیوں کر مقصود ہے، یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے۔ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا کہ بزرگان دین کی تصاویر بطور تبرک لینا کیسا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر ہی تھی کہ یہ ناجائز فعل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے اسے دھو دیا۔ حضرت پیر ماہر علی شاہ صاحب گولڑی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ مزارات متبرکہ پر چہرہ ملنا اور ان کو سجدہ کرنا اور ان کے گرد طواف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہر شریعت اس امور کی اجازت نہیں دیتی، ہم کیوں کر ان کے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے خواجہ شمس الدین صاحب سیالوی کے ملفوظات میں ان کی اجازت ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سیالوی میرے پیر و مرشد تھے، ان کا حال بنسبت تم لوگوں کی میں زیادہ جانتا ہوں، اور جاننا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارے لیے وہی شریعت ہے، اس پر مضبوط اعتقاد رکھنا چاہیے۔ بریلوی علماء کے مقتدی حضرات کے فتاوی جات سے یہ بات صراحتاً معلوم ہو گئی کہ قبروں کو بوسہ دینا ناجائز ہے، ان کو سجدہ کرنا اور ان کا طواف کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی جالی کو بھی بوسہ نہ دے، اور بزرگان دین کی تصاویر بھی بطور تبرک کے رکھنا ناجائز ہے۔ مگر اس وقت بریلوی عوام ان تمام حدود کو پامال کر رہی ہے۔ ان کے علماء کو چاہیے
کہ اس کے سدباب کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے یہود و نصاری کی عادات سے محفوظ ہو جائے، نہ کہ یہود و نصارہ ان پر ہنسیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا بطور تقرب کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے، اس کے نام سے کوئی جانور ذبح کرے یا اپنے کو کسی کا بندہ کہے، اور جو جاہل مسلمان اہل قبر کے ساتھ ایسا کوئی عمل کرے، مثلا اہل قبر کا سجدہ کرے، تو وہ فی الفور کافر ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ عنقریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جس مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے، وہ اس کے لیے سعادت و خوش بختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی و بدبختی کا ذریعہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سب ہی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے، وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی، وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے کہا کہ چلو ابو الحسن بن التحان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن التحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے ملسم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابو الیعلا وغیرہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جس میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور امام احمد نے ابو اسیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے۔ ابن حبان اور ابن مردویہ
نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہیں خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور باکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال تھا کہ بہت سے خدا ان کو عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں، مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہی کے شکریہ ادا کیے تھے۔